بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ کی حالات زندگی اور ان کے وصال پر بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ ناظرین، پہلے ہم جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی نسب۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک معزز، مالدار، عالی نسب خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ وہ حسن و جمال اور سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھی بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت عملی، دیانت و صداقت اور محنت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کی مشاورت سے قبول فرمایا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں اور انہیں ام المومنین اول ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی پیدا ہوئیں، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور آپ کی سیرت طیبہ میں سیدہ خدیجہ کو ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقام و مرتبے کے بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ آپ سیدہ کی وفات کے کئی برس بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کر کے آپ کے بے مثل ہونے پر زور دیا کرتے تھے۔ جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ خدیجہ آپ کے لیے ایک سن رسیدہ بیوی سے زیادہ کچھ نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور اس کی بات کو رد کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی ایسی زوجہ عطا نہیں کی جو خدیجہ کا نعم البدل بن سکے، کیونکہ انہوں نے میری تصدیق کی جب کسی اور نے میری تصدیق نہیں کی، اور انہوں نے میری مدد کی ایسے حال میں جب کسی اور نے میری مدد نہیں کی، اور اپنے مال سے میری امداد کی جب دوسرے اپنا مال مجھے دینے سے انکاری تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہترین زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صداقت و عشق کے ساتھ شوہر کے عنوان سے آپ کا حق ادا کیا اور وہ سکون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فراہم کیا جس کی خواہش مشترکہ زندگی میں ہر میاں بیوی کو ہوتی ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے خدیجہ کے سامنے اللہ کی رضا و خوشنودی کے سوا کوئی بھی دوسرا مقصد نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی حیات کے دوران دوسری شادی نہیں کی، اور جو توصیفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی شان میں بیان کی ہیں، ان سے آپ کے نزدیک خدیجہ کے اعلیٰ مقام و منزلت کا اظہار ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی شان میں اہم ترین اور بہترین توصیف یہی ہے کہ اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آپ نے اپنے لیے بہترین اور صادق ترین مشیر پایا۔ حضرت خدیجہ حقیقتاً ایک عقل مند اور شریف خاتون تھیں۔ دوستو، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے دن کے متعلق۔ مختلف روایات میں منقول ہے کہ سیدہ خدیجہ کا سن وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل پیش آیا۔ زیادہ تر کتب میں یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ بعض منابع میں ہے کہ حضرت خدیجہ کا سال وفات ابو طالب کا سال وفات ہی ہے۔ ابن سعید کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ ابو طالب کی رحلت کے 35 دن بعد رحلت کر گئی تھی۔ دوسرے مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کی وفات کی صحیح تاریخ 10 رمضان المبارک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا اور مکہ کے بلائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ حجون کے دامن میں
مقبرہ معلا یعنی جنت المعلا میں سپرد خاک کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کروایا ہے جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں ہے۔ یہی روایت امام مسلم نے حسن بن فضیل کے حوالے سے بھی بیان کی ہے۔ اسی روایت کو اس طرح اسماعیل بن خالد کی روایت سے امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے۔ دوستو اسے ثابت ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل ہوا۔